تو ہمارے بزرگوں کا جو اسلوب دعوت تھا اس میں جو اول چیز تھی وہ تھی زبان کی نرمی، زبان کی مٹھاس، اور یہی ہمارے بزرگوں کا تعارف تھا. عبداللہ محدث غازی پوری، میاں نذیر صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں ایک بڑا نام ہے، ان کو وقت کا امام بخاری کہا جاتا تھا. آپ اندازہ کیجئے، میں یہاں پہ آیا، مجھے برادر حسین اور حسن نے مجھے بلایا، میں یہاں پہ آتا اور میری تکریم ہے، میری عزت ہے اس ناچیز کی کہ حسن حسین کیا خود شیخ صاحب یہاں موجود ہیں، لیکن بالفرض نہ حسن ہوتے نہ حسین ہوتے اور میں آگے پوچھتا یار میرا پروگرام ہے، یار وہ تو بھجن وہ تو ہے ہی نہیں ہے، میرا رد عمل کیا ہونا تھا؟ آپ بتائیے میرا رد عمل کیا ہونا تھا؟ چلے نہیں جاتا. میں جا کے یہاں سے باہر جا کر پہلے اپنے بھائی کو کسی کو فون کرتا، میں کہا یار کیسے لوگ ہیں یار، میں یہاں پہ آیا ہوں میزبان ہی موجود نہیں ہے. میں نے شکوہ کرنا تھا. عبداللہ محدث غازی پوری رحمہ اللہ جن کو وقت کا امام بخاری کہا جاتا تھا، اتنے بڑے بزرگ. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، 1906 میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی 1906 میں. وہ ہمارا درخت ہے جس کے سائے تلے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حضرت شیخ محدث غازی پوری کی تجویز سے اور ان کی تحریک سے، ان کی محنت سے رکھی گئی. میں یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ کھڑا کریں جن کو نام پتہ ہے، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ ہاتھ کھڑے کریں جن کو نام نہیں پتا. میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرا گمان ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا اس بات کا، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا اس بات کا. دکھ کی بات ہے نا. اور ان کا مقام، ان کا اخلاق دیکھیے کہ پٹنہ سے مشہور بیرسٹر تھے علی امام، انہوں نے ان کو بلایا، پٹنہ سے انہوں نے ان کو بلایا کہ آپ نے ہمارے ہاں واز کرنا ہے. اب انہوں نے اب جب گھر سے چلے ہیں تو تب بھی استغنا دیکھیں اور فقر دیکھیں اور اللہ سے رشتہ دیکھیں کہ ساتھیوں نے، شاگردوں نے کہا ہم آپ کو اسٹیشن تک چھوڑ آتے ہیں، دوسرا اسٹیشن کہتے چلو چلتے ہیں. انہوں نے کہا یہ اتنے پیسے لگیں گے، جتنا بھی اکنی دکنی جو بھی اس دور کا تھا یکا کروا دیتے ہیں، ٹانگا کروا دیتے ہیں. تو وہ جناب انہوں نے کہا کوئی بات نہیں یار چلتے ہیں، اس طرح چلتے ہیں. پیدل چلے گئے، نہیں انہوں نے کروانے دیا، اور وہ جو کرائے کے پیسے وہاں ایک فقیر کو دیے اور ٹرین پہ بیٹھ گئے. اب ٹرین پہ بیٹھ گئے، اب پٹنہ پہنچے تو پٹنہ پہ کوئی حسن نہیں آیا، کوئی حسین نہیں آیا ہوا اسٹیشن کے اوپر، نہ علی امام صاحب خود آئے ہوئے ہیں، نہ علی ہے نہ حسن ہے نہ حسین، کوئی بھی نہیں آیا ہوا. اچھا وہ جناب اسٹیشن سے خود ان کی کوٹھی پہ گئے، امیر آدمی تھے، جنہوں نے جو میزبان تھے امیر آدمی تھے. کوٹھی پہ گئے ہیں تو وہ باہر دربان کھڑا ہوا، دربان کو انہوں نے جا کے سلام کیا کہ میں آیا ہوں. اس نے اچھا خیر دربان کو جب سلام کیا اس نے کہا جی آپ اندر چلا دی، ان کو بلا لیا گیا. اب یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے، اخلاق کی بلندی دیکھیے. اب ان کو جب بلایا گیا تو جو میزبان تھے، جو علی امام بیرسٹر علی امام تھے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ ان کے کوئی دوست بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو جا کے کہا، انہوں نے کہا جی السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، اور یہ بھی نے کہا بیٹھ جائیں، یہ بھی نے کہا بیٹھ جائیں. اب وہ کھڑے ہیں، اب وہ آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں. چلو یار اگر یہی نہیں کہا، یہی پوچھو مولانا کیا حال ہے، پہنچ گئے آپ، توجہ نہیں دے رہے. مولانا کھڑے ہیں، وقت کا امام بخاری کھڑا ہے، اور میزبان جو ہے آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بات ہی نہیں کر رہے، بات ہی نہیں کر رہے، بات ہی نہیں کر رہے. 2 4 5 10 منٹ انہوں نے کہا پھر اچھا میں چلتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے. کوئی شکوہ نہیں کیا کہ آپ نے مجھے بلایا تھا، آپ کیا پروگرام کیا آپ اچھا جانا چاہ رہے ہیں واپس، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جائیے. انہوں نے کہا السلام علیکم، چل پڑے واپس، کسی کو کوئی خبر نہیں کہ واقعہ کیا بیتا ہے، واپس آ گئے. مہینہ 2 مہینے گزرے، پھر ان کا خط آیا، شیخ صاحب پچھلی دفعہ محروم رہ گئے تھے، اس دفعہ پھر وقت دیجیے. یقین آ رہا واقعے کو؟ نہیں یقین آ رہا، سچا واقعہ، 100% سچا واقعہ. انہوں نے کہا شیخ صاحب دوبارہ وقت دیجیے، محروم رہ گئے تھے آپ کی باتیں سننے سے. ٹرین پکڑی، پھر پہنچ گئے. اب کے منظر دوسرا تھا، اب حسن و حسین اور علی امام بیرسٹر سارے وہاں پہ موجود ہیں. ٹرین اتری ہے تو جمع غفیر وہاں پہ موجود ہے، اور لوگ رو رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیجیے. ہم نے سنا تھا کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ دین کی دعوت بے لوث کرتے ہیں، اس میں رکاوٹ آئے تو ماتھے پہ سلوٹ نہیں آتی، ان کے کوئی مشکل آتی ہے تو زبان پہ شکوہ نہیں آتا. ہم نے سوچا کہ وقت کے امام بخاری کو بھی دیکھیں کہ شکوہ آتا ہے کہ نہیں آتا.
شیخ محترم کو لے کے گئے, ان کا درس ہوا. یقین کریے یہ بات ماننے میں آتی ہے کہ بندے کا رد عمل یہ ہو. ان بزرگوں نے ان مصائب سے, ان مسائل سے گزر کے ہماری یہاں پہ 1000 مسجدیں بنائی. اب جب ہم 4 بندے زیادہ ہو گئے تو ہم دین کے ٹھیکیدار ہو گئے. ہم نے کہا چونکہ ہدایت ہماری جیب میں ہے اس لیے ہم نے لگا لیا دائرہ اپنے گرد, ہم نے دیوار بنا لیا اپنے گرد, اور ہم نے کہا اس دیوار میں کسی کو اندر نہیں آنے دینا. اور کوئی جو ہمارے ان اصولوں سے 19-20 کرتا ہے ہم نے اس کو کہنا چل باہر دروازہ بند کر لینا. ہم نے یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے بزرگوں کو یہ طریق نہیں تھا, ہمارے بزرگوں کو یہ چلن بالکل نہیں تھا. ان کی زبان میں نرمی, ان کے رویے میں نرمی, ان کے اخلاق میں نرمی, ان کے چلنے میں نرمی, ان کے بیٹھے میں نرمی ہوتی تھی. عقیدے کی بات کرتے تھے پورے ٹھوس طریقے سے کرتے تھے. کبھی نہیں یہ کہا کہ 4 نمازیں نہ پڑھو بھی فی الحال 1 پڑھ لیا, 5 نہ پڑھو بھی 1 پڑھ لیا کرو. نمازیں 5 ہی پڑھنی ہے لیکن بیٹا نمازیں پڑھو. اوے نمازیں نہیں پڑھے گا تو جہنم سے جائے گا. بس یہ اتنا ہی فرق تھا صرف. کوئی ایک بات, کوئی ایک زخم ہو تو بندہ کھولے, کوئی ایک بات ہو تو بندہ بتائے آپ لوگوں کو. یہ مسلسل یہ رویہ تھا جس کے نتیجے میں آج الحمدللہ ہمارے یہاں پہ مسلک اہل حدیث پھیل چکا ہوا ہے. اور جب یہ علامہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ بات کہی تھی, ان کا یہ جملہ مجھے یاد ہے, اہل حدیثو اب تم بہت ہو گئے ہو, اب تمہیں قدر نہیں ایک دوسرے کی, کبھی تم تھوڑے تھے. ایک بار میں پڑھ رہا تھا مولانا عطا اللہ حریف رحمہ اللہ, جنہوں نے جو بڑے محدث ہیں ہمارے دور کے, ہم نے ان کی زیارت بھی کی ہوئی ہے, ہم نے ان سے ہاتھ ملایا, ان کے پاس بیٹھے ہوئے, ان کی ٹانگیں دبائی ہوئی ہیں. والد مکرم کے بڑے گہرے تعلق سے ان سے میرے مولانا عطا اللہ حریف رحمہ اللہ کا میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کہ دور دراز کسی علاقے میں گئے ہیں, تو وہاں جا کے ان کو پتہ چلتا ہے, ایک بستی میں گئے ہیں تو وہاں جا کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ 6 کوس دور 10-12 کلومیٹر دور ایک گاؤں, اس میں ایک اہل حدیث ہوتا ہے, اس گاؤں میں ایک اہل حدیث رہتا ہے وہاں پہ. انہوں نے کہا یار اس کو ملے بغیر نہیں جانا. اب ساتھ والی گلی میں ہوتا ہے, ہم نہیں تکلف کرتے. انہوں نے یار اس کو ملے بغیر نہیں جانا. اور وہ کوئی ٹرین تو نہیں چلتی تھی, یا ذاتی سواریاں تو نہیں تھی, گاڑیاں تو نہیں تھیں, گدا گاڑی کے اوپر, گھوڑا گاڑی کے اوپر, بیل گاڑی ہوتی تھی اس دور میں, اس کے اوپر بیٹھ کے جانا پڑتا تھا. تو وہ جناب ایک اہل حدیث کو ملنے کے لیے وہ 6 کوس دور گئے ہیں. کیا قدر تھی, کم تھے. اب جب زیادہ ہو گیا تب تو زیادہ قدر ہونی چاہیے یار, اس لیے کہ یار میرے بڑوں نے, وہ قصہ کس نے نہیں سنا ہوا کہ وہ ایک بزرگ آدمی وہ درخت لگا رہا تھا, بوڑھا آدمی درخت لگا رہا تھا. بابا جی درخت کیوں لگا رہے ہیں, یہ جب تک جوان ہوگا آپ تو دنیا میں نہیں ہوں گے, آپ کی تو بھی حالات خراب ہے. انہوں نے کہا جن درختوں کا پھل میں نے کھایا وہ بھی تو کسی نے لگائے تھے. یہ کیا بات ہوئی ہے کہ ہم نے تو بزرگوں کے لگائے درختوں کا پھل کھانا ہے اور خود آگے ہم نے پھل نہیں لگانا.